मदीना याद आया, मदीना याद आया, आया मदीना याद आया, आया मदीना याद आया, आया मदीना याद आया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت بقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلباء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. بلائیں ہم سے دور فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل برکتوں والی رات شب براءت کے لمحات میں اس وقت ہم مدنی چینل پہ حاضر خدمت ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ نفل ادا کیے گئے اور پھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی گئی اور پھر دعائے نصف شعبان ادا کی گئی. یہ نفل پڑھنا اولیاء کرام کا، مشائخ عظام کا معمول رہا ہے. شب براءت میں اس برکت والی رات میں 6 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، 2 نفل کر 6 رکعت پڑھی جائیں، یعنی 3 ٹائم پڑھے جائیں، اور یہ 3 مختلف نیتوں کے ساتھ، 3 مختلف التجاؤں اور دعاؤں کے ساتھ مقاصد کے تحت پڑھے جائیں. پہلے 2 نفل جو پڑھے جائیں گے وہ اس نیت سے پڑھے جائیں گے کہ اے مالک عز و جل ہماری عمر میں اضافہ فرما، ہماری عمر دراز فرما، سلامتی والی عمر عطا فرما. اس کے بعد 2 مزید نفل پڑھے جائیں گے، وہ اس نیت سے پڑھے جائیں گے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں بلاؤں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے، ناگہانی آفات سے ہمیں محفوظ فرما، مامون فرما، سلامتی عطا فرما. اسی طرح پھر مزید 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے گی، اور وہ اس نیت سے پڑھی جائے گی کہ اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے سوا
کسی کا محتاج نہ رکھ اور ہم صرف تیرے در کے فقیر رہیں، محتاج رہیں، تیرے ہی سے سوال کریں اور تیرے ہی عطا سے ہماری حاجات پوری ہو، ہمیں کسی دوسرے کے آگے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ یہ 2 رکعت نفل جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں عموماً ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے ساتھ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تو جیسے وہ ادا کیے جاتے ہیں ویسے یہ ادا کیے جائیں گے، بس نیت اس میں یہ کر لی جائے گی جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اور اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک سورہ اخلاص پڑھ لی جائے 3 بار، کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو حدیث مبارکہ کے مطابق انشاءاللہ عز و جل ایک قرآن کریم فرقان حمید کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو گویا کہ یوں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب جو ملتا ہے وہ بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد 21 بار، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار سورہ اخلاص یا سورہ یاسین، اور بہتر یہ کہ دونوں ہی پڑھ لی جائیں، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھی جائے۔ اگر آپ کے پاس موجود ہے، مدنی پنصورے میں موجود ہے، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اس میں موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دونوں کتب و رسائل موجود ہیں، بلکہ فیضان رمضان میں بھی موجود ہے، تو اگر آپ کے پاس یہ کتب و رسائل ہیں تو اس میں سے دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ اگر یہ کتب و رسائل نہیں ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ابھی ہاتھ تو ہاتھ اس کا PDF ورژن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ لمحوں کے بعد یہ دعا جو ہے اسکرین پر بھی دکھاتے رہیں گے۔ تو اگر آپ اس کی امیج لے سکتے ہیں، پکچر لے سکتے ہیں، تو امیج سے TV اسکرین سے اس کی امیج لے لی جائے اور یہ دعا پڑھی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کو عبادات میں، نیکیوں میں اور برکتیں سمیٹتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ رب العزت غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دوں؟ ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے، اولیاء اکرام کا معمول رہا ہے، اس رات کو عبادات میں گزارتے، جیسے کہ ابھی حدیث مبارکہ میں ہم نے سنا کہ رات میں قیام کریں اور دن میں روزہ رکھیں۔ تو روزہ رکھنے کا بھی معمول رہا ہے الحمدللہ عز و جل۔ ابھی آپ مغرب سے پہلے دعائے افطار ملاحظہ فرما رہے تھے، اور مغرب کی اذان پر جب روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو فیضان مدینہ میں کثیر اسلام میں موجود تھے جنہوں نے افطار کیا، اور آپ جو گھروں میں موجود ہیں تو آپ بھی نیت فرما لیں آج کا روزہ رکھا تھا تو مرحبا، اور اگر نہیں رکھا تھا تو کم از کم کل کا روزہ رکھ لیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جو خوش نصیب ہیں، جو سعادت مند ہیں، جن کو رب تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو وہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لائیں۔ فیضان مدینہ کے مناظر بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک حکایت عرض کرتا ہوں اور پھر چند انشاءاللہ عز و جل اشعار بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات، یہ 14 اور 15 شعبان کے درمیانی رات جو ہوتی ہے یہ 15ویں رات ہوتی ہے، اور ہمارے عرف میں اسے شب براءت، آزادی والی رات، اور جس میں آزادی کے پروانے رب کریم کی بارگاہ سے جاری ہوتے ہیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری ہوتے ہیں، اس مناسبت سے اسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ تو آپ عبادت میں مصروف تھے، سر اٹھایا تو ایک سبز رنگ کا پرچہ ملا جس کا نور آسمانوں تک پھیلا ہوا تھا، آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا ہذہ براءۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبد العزیز، یعنی یہ اللہ مالک و غالب کی طرف سے
اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو عبادات کرتے ہیں، جو نیکیاں اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی اس کا صلہ، اس کا انعام عطا فرماتا ہے، اور یقیناً ہمارا رب عز و جل آخرت میں جو حصہ، جو جزا، جو ثواب عطا فرمائے گا وہ اس سے بہت بڑھ کر ہوگا۔ ہم رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ اے رب کریم ہمیں اس رات کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رات میں بٹنے والے رحمتوں، برکتوں کے خزانوں میں سے، اس رات میں ہونے والی رحمت کی بارشوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ اے رب تبارک و تعالی، ہم تیری بارگاہ میں آج کی رات کی برکت سے، دیکھیں جو ہوا وہ ہو گیا، شب برأت جو ہے پچھلے سال بھی آئی اور پتہ نہیں کتنی دفعہ ہماری زندگیوں میں آئی ہے، لیکن آج پھر آئی ہے، گویا کہ ہمیں پھر چانس دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت ہمیں آواز دے رہی ہے جیسا کہ ہم نے سنا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لبیک کہیں اپنے مالک کی ان رحمتوں بھری نویدوں کے اوپر، اور اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے سابقہ اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم نے سابقہ زندگی کس حال میں گزاری ہے، اور پھر توبہ بھی کریں اس کی بارگاہ میں۔ کچھ فیضان مدینہ کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يركم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك فيهم بالكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واختطار رزقي وأثبتني عندك فيهم بالكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم
أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. ہمیں صرف اپنے در کا محتاج رکھ، غیر کا محتاج نہ کر. جیسا کہ عرض کیا گیا 6 نوافل ادا کیے جا رہے ہیں جو کہ اولیاء اکرام کا، صوفیاء عظام کا، مشائخ عظام کا معمول ہے کہ شب براعت میں مغرب کی نماز کے بعد یعنی فرض اور سنتوں کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں. 2 نفل درازی عمر کے لیے، 2 نفل رزق اس میں محتاجی سے بچنے کے لیے، اور 2 نفل جو ہیں اس نیت سے پڑھے جاتے ہیں کہ ہم کسی کا محتاج نہ ہوں اللہ رب العزت کے سوا. اس طرح 6 نفل پڑھے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. آج کی شب نفل ادا کیے جا رہے ہیں فیضان مدینہ میں جو کہ اولیاء کرام کا معمول رہا ہے، اور آج کی شب کے معمولات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان قبرستان حاضری دیتے ہیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں اور مسلمانوں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں. اس حوالے سے چند احادیث کریمہ اور مدنی پھول پیش کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں آیا، جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکاروں میں لکھا جائے گا. اسی طریقے سے ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1571 یعنی 1571 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم زیارت قبور کیا کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبرستان حاضری ہوگی، آپ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، لیکن جانے کے حوالے سے، حاضری کے حوالے سے یہ حدیث بہت یاد رکھنے والی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا اور اب جانے کی اجازت دے رہا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، زیارت قبور کے لیے جایا کرو. اور اس کو اس لیے اختیار کیا، حدیث پاک میں جو فرمایا کہ یہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. میں اور آپ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، محاسبہ کریں اپنا کہ ہماری بھی قبرستان میں حاضری ہوتی ہے، ہمارے جانے آنے کا انداز کیا ہوتا ہے، آئے کہ وہ عبرت والا ہوتا ہے، ترغیب و ترہیب والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس پہ میں اور آپ سبھی خود غور کریں. جب قبرستان جائیں تو بادب طریقے سے جائیں، ذکر و اذکار میں مشغول جائیں اور قبر و آخرت کی فکر کو اپنے دل اور دماغ میں رچا بسا کر جائیں. اور قبرستان جب حاضری ہو تو سب سے پہلے السلام علیکم یا اہل القبور اس طریقے سے سلام کریں اور پھر قبر پر حاضری دیجئے. اس میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ قبرستان میں اپنے پیاروں کی یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے جب آپ جائیں تو ایسا راستہ اختیار نہ کریں یا وہ انداز اختیار نہ کریں کہ آپ کو دوسرے مسلمانوں کی قبروں پر چلتے ہوئے یا ان کو پھلانگتے ہوئے جانا پڑے. اس طریقے سے معاملہ درست نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی قبر کی بھی عزت و حرمت شریعت مطہرہ نے بتائی ہے، اور کوئی بھی وہ طریقہ اختیار کرنا جس سے اس کی حرمت اور عظمت پہ حرف آتا ہو تو وہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ قبر پہ چلنا، اس کے اوپر بیٹھنا، اس کے اوپر گندگی پھینکنا یا معاذ اللہ قبر کو توڑنا وغیرہ، تو یہ درست نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے ہمیں اور ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جانا چاہیے. اسی طریقے سے قبرستان جب جاتے ہیں تو ہمارا معمول رہا ہے بھی مسلمانوں کا کہ جب قبروں پہ حاضری دیتے ہیں
تو کچھ شاخیں، پودوں کی شاخیں رکھ دیتے ہیں، یا پودے قبر پہ لگا دیتے ہیں، یا پھر پھول وغیرہ، پتیاں وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو اس کا ثبوت بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اصل جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آپ دو قبر والوں پہ گزرے تو ان پہ عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر ایک شاخ لے کر دو حصے کر کے دونوں قبر پہ لگا دیا، کھجور کی ایک ٹہنی لی اور اس کو چیر کر دو ٹکڑے کیے اور ہر قبر میں ایک ایک ٹکڑا لگا دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب پوچھا کہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی اللہ عز و جل کا ذکر کرتی رہیں گی، اور اس کی برکت سے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو اسی حدیث کو پیش نظر رکھ کے علماء نے اس بات کی اجازت دی، بلکہ ترغیب بھی موجود ہے علماء کی طرف سے، کہ قبروں کے اوپر پودے لگا دیے جائیں یا شاخیں رکھ دی جائیں یا پھول پتیاں وغیرہ ڈال دی جائیں، کہ جب تک وہ ذکر و اذکار کرتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل قبر والے کو اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ اسی طریقے سے قبرستان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو اگربتی جلانا، موم بتی جلانا، چراغ جلانا، تو اگر ان کی صحیح حاجت ہے، اور ان کی حاجت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ راہگیر گزریں گے، قبرستان میں اندھیرا ہے، تو آپ نے چراغ جلا دیا، موم بتی جلا دی، کہ اس کے ذریعے سے روشنی ہوگی اور راہگیروں کو راستہ سمجھنے میں آسانی رہے گی اور انہیں ٹھوکر کسی قسم کی نہیں لگے گی، تو بالکل درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کثیر لوگ آ رہے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خوشبو پہنچے، راحت پہنچے، اگر اگربتی جلاتے ہیں تو درست ہے۔ اور اگر اس قسم کی کوئی اچھی صحیح نیت نہیں ہے تو محض یہ سمجھنا کہ موم بتی جلا کے، چراغ جلا کر یا اگربتی سلگا کر قبر میں روشنی پہنچ جائے گی یا قبر میں جو ہے وہ خوشبو پہنچ جائے گی، تو ایسی بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ قبر جو ہے وہ قبر والا جو آپ سے چاہتا ہے، اسے اگر آپ کے راحت پہنچانے کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، نیک اعمال اختیار کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، یا دیگر جو بھی نیک کام ہے، کسی غریب کو کپڑے پہنا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی حاجت مند کی حاجت روائی کر دیں، اور پھر یہ تمام جو نیک اعمال ہیں ان پہ ملنے والے ثواب کو اس کو ایصال کر دیں، بارگاہ الہی میں یہ نیت کر لیں کہ مالک میں جو نیکیاں کر رہا ہوں اس کا ایصال ثواب اس مردے کو کرتا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ثواب پہنچے گا اور یہ اس کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو لہذا ایصال ثواب کیجئے۔ بالخصوص اگر آپ میں سے کسی کے والدین حیات نہیں رہے، انتقال کر چکے، یا والدین میں سے کوئی ایک انتقال کر چکا، تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ اپنے والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے عزیز کو جو فوت ہو چکا، اس دنیا سے جا چکا، کوئی تحفہ، کوئی مادی تحفہ اسے آپ نہیں دے سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی اختیار کرتے ہیں، ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اس کی راحت بھی ملے گی، اس کا اجر و ثواب اللہ نے چاہا تو ملے گا۔ اسی طریقے سے قبرستان جب حاضری ہو تو اس میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھیے کہ چھوٹے، بہت ہی چھوٹے بچوں کو نہ لے کے جائیں تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کو قبرستان میں حاضری کی اجازت نہیں ہے، خواتین نہ جائیں کہ ان کو علماء نے منع فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق
وخلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في بالكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فمح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتطار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے کروڑا کروڑ احسان کے جیتے جی ہمیں ایک بار پھر شب براءت نصیب کی. الہ العالمین تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے نیک بندوں نے تیری یاد میں وقت بسر کیا. الہ العالمین ان سب کی نیکیاں قبول فرما. ان سب کے صدقے مجھ گناہ گار پر بھی رحم و کرم فرما. اے اللہ شب برات کے صدقے میں ہم سب کو جہنم کی آگ سے عذاب سے براءت نصیب فرما. الہ العالمین برے خاتمے سے براءت نصیب فرما. الہ العالمین عذاب قبر سے براءت چھٹکارا نجات نصیب فرما. الہ العالمین قبر کی وحشت تنگی گھبراہٹ اندھیرا یہ سب شب براءت کے صدقے میں دور ہو جائے. قبر نور نور ہو جائے. نور مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری قبریں روشن ہو جائے.
الہ العالمین ہم سب بے حساب بخشے جائیں، الہ العالمین ہم سب بے حساب بخشے جائیں، یا اللہ ہم سب بے حساب بخشے جائیں، یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، الہ العالمین شریعت پر چلنے والا بنا دے، شیطانی وسوسوں سے نجات دے، نفس کی شرارتوں سے نجات دے، الہ العالمین اپنی پسند کا کام کرنے والا بنا دے، الہ العالمین ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے، دونوں جہانوں کی بلائیاں ہمارا مقدر کر دے، یا اللہ شب براءت کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے پھنسے ہیں انہیں مل جائیں، الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، بے اولادیاں دور ہوں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو، الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے مل جائیں، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے، الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، یا اللہ جو جھوٹے کیسوں میں مبتلا ہیں انہیں نجات دے دے، مظلوم قیدیوں کو رہائی دے دے، یا اللہ ملک شام، برما، جہاں جہاں مسلمان کفار کے اور ظالموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، ان سب کو ظالموں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، دنیا جہان کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، دعوت اسلامی کو ترقی دے، عروج دے، ہمارے تمام ذمہ داران، تمام وابستگان کو اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے اور ہم سب سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عشاء کی اذان تقریباً 9:15 بجے اور جماعت انشاءاللہ 9:30 بجے، اور مسجد کے اندر میں کھانا نہیں دیا جائے گا، جو کھلا آسمان ہے وہاں تشریف لے جائیں، اسی طرح جو بھی خارج مسجد فنا مسجد جگہ ہوں گی وہاں انشاءاللہ کھانا پیش کیا جائے گا، کھانا کھا کے وضو کر کے فوراً جماعت کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے آئیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ براءت دے